فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، پس جب آ جائے گی صاخہ، ایک لفظ ہے صاخہ، اس میں آپ دیکھیں صاد بھی بھاری آواز کے ساتھ پڑھا جائے گا، موٹا ہے، حروف مستعلیہ میں سے ہے، اور الف صاد کے بعد آنے کی وجہ سے بھاری آواز سے پڑھا جائے گا، اور خا بھی مستعلیہ میں سے ہے، بھاری آواز سے پڑھا جائے گا۔ اس آواز کو جب ہم، اس لفظ کو جب ہم پروناؤنس کرتے ہیں تو اس وقت یہ ایک بھاری بھرکم آواز، ایک ڈرا دینے والی آواز نکلتی ہے، کانوں کے لیے بہت بوجھل قسم کی آواز۔ لفظ ایسا استعمال فرمایا کہ جس کو سننے کے بعد آدمی خود ہی متوجہ ہو جاتا ہے اور دھیان سے بات کو سننے لگ جاتا ہے۔ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، جب کانوں کو بہرا کر دینے والی آواز آ جائے گی، اور یہ نام ہے قیامت کا، قیامت کا دوسرا سور پھونکے جانے کی بات ہو رہی ہے۔ جب دوسرا سور پھونکا جائے گا، اس کے بعد کے مناظر بڑے ہولناک ہوں گے، وحشتناک ہوں گے، اور انسان کو آج بتایا جا رہا ہے کہ اس دن کی تیاری آج کر لیں، کہیں اس دن آپ پریشان نہ ہوں۔ یوم یفر المرء من اخیہ، جس دن بھاگ کھڑا ہوگا آدمی اپنے بھائی سے۔ یفر، ایک تو فزیکلی بھاگنا ہو گیا نا، کہ جان چھڑائی، ایک آدمی جو ہے وہ دوسرے آدمی کے قریب نہیں جا رہا، جیسے کہ بہت قریبی رشتہ دار ایک دوسرے سے اپنے احسان اور دنیا میں اپنے تعلق کو بتا کر نیکی کا سوال کریں کہ آج مجھے ایک نیکی چاہیے، آج مجھے ان نیکیوں میں سے ایک نیکی چاہیے جو تو نے دنیا میں کی ہے، آج میری ناکامی ہو جائے گی اگر ایک نیکی نہیں ہوگی تو نیکی کا سوال کہیں نہ کر دے۔ دنیا میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ جب کوئی ہمارا دوست، ہمارا رشتہ دار کسی مشکل میں ہو تو ہمیں یہ خوف رہتا ہے کہ کہیں وہ مدد کے لیے ہمیں ہی نہ کہہ دے، تو ہم سائڈ مار جاتے ہیں، جی دعا سلام چھوڑ دیتے ہیں، آنا جانا کم کر دیتے ہیں، یا اس کے بولنے سے پہلے اپنی پریشانیوں کا ذکر کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ بھی فرار ہے، یہ بھی بھاگنا ہے۔ اور ایک فرار یہ ہے کہ جو لوگ دنیا میں دوست بنے تھے اور وہ بتاتے تھے کہ ایسے کرو ایسے کرو، رہنمائی کرتے رہتے تھے، وہ جو غلط رہنمائی کر رہے تھے نا، وہ آج دور ہو گئے، وہ اپنے اس چیز سے دستبردار ہو گئے۔ جس کو وہ نیکی بتا رہے تھے نا، بھاگ کھڑے ہوئے، کہتے ہیں وہ نیکی نہیں تھی۔ جو معیار انہوں نے پیغمبروں کی تعلیمات کے مقابلے میں گھڑ کے بتا رکھے تھے نا لوگوں کو کہ معیار وہ نہیں ہے جو پیغمبروں نے بتائے، معاذ اللہ معیار وہ ہیں جو ہم بتا رہے ہیں، تو وہ اپنے ان گھڑے ہوئے معیاروں سے دستبردار ہو گئے۔ یہ بھی فرار ہے، وہ دستبردار ہو گئے، کہتے نہیں وہ نیکی نہیں تھی۔ جنہوں نے غلط گائیڈ کیا تھا نا، جنہوں نے غلط رہنمائی کی تھی، وہ آج دستبردار ہو گئے ہیں اپنے تمام نظریات سے۔ یہ بھی فرار ہے۔ قرآن مجید نے اس کو بھی ذکر کیا، میں آپ کے سامنے وہ بھی آیات رکھتا ہوں۔ یوم یفر المرء من اخیہ، جب آدمی فرار ہو جائے گا اپنے ہی بھائی سے۔ بھائی ایک تو وہ ہوتا ہے جو ماں باپ شریک ہوتا ہے، ایک وہ جو باپ شریک ہوتا ہے، ایک وہ جو صرف ماں شریک ہوتا ہے، ایک وہ جس نے ساتھ دودھ پیا ہوتا ہے، رضاعت کا بھائی، اور ایک بھائی وہ ہوتا ہے جو آپ کا ہم پیشہ ہوتا ہے، دوست، ہمدرد۔ تو قرآن مجید نے پیغمبروں کو ان کی قوم کا بھائی کہا ہے، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا۔ یہ بھی پیغمبر جو ہے اپنی قوم کے بھائی یعنی ہمدرد۔ تو سارے ہمدرد علیحدہ ہو جائیں گے، سارے ہمدرد کہیں گے ہم آج تمہارے ساتھ کوئی ہمدردی نہیں کر سکتے، کوئی خیر خواہی نہیں کر سکتے۔ حتیٰ کہ پیغمبر بھی اپنی قوموں کے خلاف گواہی دے رہے ہوں گے کہ انہوں نے ہماری بات نہیں مانی تھی، انہوں نے ہمارے طریقوں کو یہ کہا تھا کہ یہ آج کے دور کے ساتھ میچ نہیں کرتے جناب، آج ترقی یافتہ دور ہے، وہ پرانے دور کی بات ہے، اس وقت یہ ٹھیک ہوتا تھا۔ انہوں نے ہمارے
طریقوں کو پتھر کے دور کے طریقے کہہ کر چھوڑ دیا تھا۔ انہوں نے ہمارے طریقوں کو، ہماری سنتوں کو، ہماری تعلیمات کو یہ کہہ کر کہ آج ان تعلیمات کی گنجائش نہیں، آج زمانہ بڑا ترقی کر گیا، تو وہ اس خیال میں ہماری تعلیمات کو چھوڑ کر دوسرے فلسفیوں اور دوسرے ماہرین کے راستوں پر چل پڑے تھے۔ تو پیغمبر بھی بھائی ہوتے ہیں، پیغمبر بھی یہ کہہ دیں گے کہ ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، انہوں نے ہماری تعلیمات پر عمل نہیں کیا تھا۔ پھر جو ہے وہ بعض حضرات نے یہ لکھا کہ مجرم جو ہے وہ اپنے بھائی سے فرار اختیار کرے گا، جیسے قابیل حابیل سے بھاگے گا کہ کہیں حابیل آج مجھے سخت سے سخت سزا نہ دلوا دے، یہ بھائی بھی مراد ہو سکتا ہے۔ اس کے ساتھ بھی ایک تعلق ہو گیا نا، جرائم کی دنیا میں دونوں ساتھی ہو گئے کہ ایک کو داؤ لگا اور اس نے اپنا داؤ چلا لیا اور دوسرا کا نہیں لگا اور وہ مظلوم ہو گیا۔ یہ دونوں کہیں نہ کہیں ساتھی ہیں، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قاتل اور مقتول دونوں جہنمی ہوں گے، کیونکہ قاتل کو تو موقع مل گیا تھا نا، اس لیے وہ اس نے قتل کر لیا، مقتول کو موقع نہیں ملا تھا۔ یہ ہمیں حابیل اور قابیل کی بات نہیں کر رہا، دوسرے فتنے کے زمانے کے جو قتل حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں۔ تو جرائم کی دنیا میں دونوں بھائی ہیں، اور وہ جو جس کے ساتھ جرم کیا گیا تھا مظلوم، وہ ڈھونڈ رہا ہوگا کہ میرا مجرم کدھر ہے، اور مجرم اس سے بھاگ رہا ہوگا۔ مظلوم سزا دلوانے کے لیے ڈھونڈ رہا ہوگا اور ظالم سزا سے بچنے کے لیے دوڑ رہا ہوگا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ، اور اپنے امی سے بھاگ رہا ہوگا، اپنے بھائی سے بھاگ رہا ہوگا جن کو گمراہ کیا تھا، وصاحبتہ وبنیہ، اپنی بیوی سے بھاگ رہا ہوگا، اپنی اولاد سے بھاگ رہا ہوگا۔ یہ تو وہ رشتے ہیں جن کے لیے دنیا میں آدمی جان تک دے دیتا ہے، ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار ہوتا ہے، ہر طرح سے ان کو سہولتیں دینے کے لیے بے قرار ہوتا ہے کہ اس کو میں کسی طرح کی تکلیف نہ پہنچنے دوں، اس کے لیے بے قرار رہتا ہے۔ سامان دینے کے لیے، آسائشوں اور آراموں کا موقع دینے کے لیے آدمی اپنے آرام قربان کرتا رہتا ہے۔ اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا، یہ آیت ہے سورۃ البقرہ کی۔ جب بیزار ہو جائیں گے وہ لوگ جنہوں نے پیروی کی تھی، جو پیروی کیے گئے تھے، یعنی پیر، وہ جو مرشد تھے، وہ جو لیڈر تھے گمراہ قسم کے، من الذین اتبعوا، ان لوگوں سے جنہوں نے پیروی کی تھی، ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب، یہ تو وہ تعلق ہو گیا نا جو کسی رشتے کی بنیاد پر نہیں تھا، محض کسی نظریے کی بنیاد پر دونوں کا ہو گیا تھا۔ ایک نے نظریہ پیش کیا تھا اور ایک اس کا پھر متبع ہو گیا، اس کے نظریے سے متفق ہو گیا۔ نظریہ پیش کرنے والا بھی جھوٹا تھا اور جس نے پیروی کی وہ بھی اتنا بڑا محقق نہیں تھا، اس نے بھی بس اندھا دھند اس کی پیروی کی تھی بغیر تحقیق کے، اور دونوں گمراہ ہو گئے، دونوں جہنم کا ایندھن بن گئے۔ دوسری جگہ پہ اللہ رب العزت نے اس تعلق کو بھی ظاہر کیا، جہاں لوگ کسی اور وجہ سے گمراہ ہوئے اور ایک دوسرے کے پیچھے لگے رہے۔ وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اور اگر کوئی پکارے گا بوجھل آدمی جس کے بہت زیادہ گناہ ہیں اور وہ اپنے اس گناہوں کو اٹھا کر جہنم میں جا رہا ہے، تو وہ آواز دے گا کہ یار میرا بوجھ بانٹ لو، دنیا میں بوجھ بانٹ لیتے ہیں لوگ، میرا بوجھ بانٹ لو۔ لا يحمل منه شيء، کوئی بھی اس کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، ولو كان ذا قربى، اگرچہ اس کا قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، اس کا اپنا بوجھ ہی اتنا ہوگا جو اس کے لیے کافی ہوگا۔ لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني، ہر ایک آدمی کے لیے ایک مصیبت ہوگی، ایک حالت ہوگی جو اس کے لیے کافی ہوگی۔ اس کو نفسی نفسی، میں بچ جاؤں، میں کسی طریقے سے بچ جاؤں، تم کون ہو میں نہیں پہچان رہا۔ اپنا قریبی رشتہ دار بھی بوجھ نہیں بانٹ رہا۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھا رہا۔
وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا، اگر کوئی بلائے گی کبھی نا بوجھل آدمی کہ آؤ یار میری تھوڑی مدد تو کر دو، دنیا میں تمہارے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا، دوست تھا تمہارا، دنیا میں ہم اکٹھے ہوتے تھے، اکٹھے ہی جرائم کرتے تھے، آؤ میرا تھوڑا سا بوجھ بانٹ لو. نہیں، کوئی یہ نہیں کہے گا کہ چلو یار میں تو جہنم میں جا ہی رہا ہوں تو تمہارا بوجھ میں اٹھا لیتا ہوں، تم جنت میں چلے جاؤ. دنیا میں تو ایسا بھی لوگ کر دیتے ہیں کہ یار چلو ٹھیک ہے تم تو فری رہو، میں تو پریشانی میں ہوں. وہاں ایسی پریشانی ہوگی کہ کوئی دوسرے کے بارے میں کچھ بھی نہیں سوچے گا، کہے گا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، اپنا بوجھ خود ہی اٹھاؤ. سورہ زخرف میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو. دنیا میں ایک دوسرے کے اوپر جان نچھاور کرنے والے دوست خلیل، الاخلاء خلیل کی جمع خلیل، جان نچھاور کرنے والے دوست آج ایک دوسرے کے دشمن ہیں. یہ ایسا بھاری دن ہے، یہ ایسا بوجھل دن ہے، یہ ایسا وحشت ناک دن ہے کہ آج وہ جان نچھاور کرنے والے دوست ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے ہیں. ہاں جو متقین اور پرہیزگار لوگ ہیں وہ دشمن نہیں ہوں گے، وہ ایک دوسرے کا غم بانٹ رہے ہوں گے. الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، یہ اس دن کی وحشت ہے. اللہ رب العزت نے اس دن کی وحشت کو اس طرح بیان فرمایا اور یہ آج ہمیں بتا دیا ہے کہ کسی غلط فہمی میں نہ رہنا کہ کوئی آپ کے کام آ جائے گا، کوئی آپ کا دوست بن جائے گا، کوئی آپ کا غم بانٹ دے گا، کوئی آپ کی مدد کر دے گا اور آج آپ عمل میں کوتاہی کرو، آج آپ توجہ میں کوتاہی کرو، آج جو ہے وہ آپ یہ سمجھو کہ یار کسی نہ کسی طریقے سے بچ ہی جائیں گے. یوم لا یغنی مولا عن مولا شیئا، اس دن کچھ کام نہیں آئے گا کوئی بھی تعلق، کوئی بھی رشتہ، کوئی بھی دوستی اپنے دوست کے لیے. ولا هم ینصرون، اور نہ ہی اس دن کوئی کسی جگہ سے مدد ملے گی. تو ہر طریقے کے تعلق کی اللہ رب العزت نے نفی فرما دی. بھائی کی، بیوی کی، بیٹے کی، کسی طرف سے کوئی مدد نہیں آ رہی. دوست کی، اپنے کسی لیڈر کی، اپنے کسی رہنما کی، اپنے کسی قریبی تعلق والے کی، کسی کی کوئی مدد نہیں آ رہی. دنیا میں بڑے بڑے ہمدرد لوگ ہوتے ہیں جو لوگوں کا دکھ نہیں دیکھ سکتے اور نہیں برداشت کر سکتے، وہ ہمدردی کے لیے آ جاتے ہیں، لیکن اس دن ہر ایک آدمی کو اپنی اپنی فکر پڑی ہوگی. یہ دونوں چیزیں، ایک تو یفرو اور یہ شأن یغنی، یہ دونوں بڑے وحشت ناک مناظر پیش کر رہے ہیں. یہ ڈرا رہے ہیں کہ اس دن ہر کسی کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، لہٰذا فکر اپنی آج کر لیں، آج اپنے آپ کو دیکھ لیں، آج اپنی اصلاح کر لیں. آج اگر اصلاح کر لیں گے تو اس دن آپ کو یہ فکر نہیں ہوگی. اللہ رب العالمین آج اس چیز کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے.